برکتوں کی دعاؤں کا اختیار نہ کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ برکتوں کی دعائیں گویا پانی کی طرح بہتی تھی ان کی زندگی میں، ہر چھوٹی بڑی بات پر برکتوں کی دعائیں، خود اپنے آپ کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی وہ دعا جو اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے موقوفاً ثابت ہے اور مرفوعاً اس کے اندر ضعف ہے، لیکن صحابی رسول تک جو ہے وہ حدیث ثابت ہے، اور وہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا یاد کر لیں، بڑی اہم دعا، خاص کر ہمارے زندگی کے اندر برکتوں کے نزول کے لیے بڑی اچھی دعا، اس کو لازم کر لیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہماری زندگی سے برکتوں کا کم ہو جانا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس دعا کو چھوڑ دیا، اور خاص بات وضو کے بعد یہ دعا جو ہے ثابت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، اگر وضو کے بعد نہ بھی کریں تو بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں اس کو۔ 3 دعائیں ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، ووسع لی فی داری، میرے گھر کے اندر وسعتیں پیدا کر دے، رحمتوں کا نزول ہو، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں تو برکت عطا فرما، برکتوں سے نواز دے میرے رزق کے اندر۔ جب اللہ تعالیٰ برکتوں کو نازل کر دیں کہ ہمارے رزق کے اندر، وہ رزق مختصر ہونے کے باوجود بھی آپ ممکن ہے 10,000 کما رہے ہوں، لیکن 1 لاکھ جو بندہ کما رہا ہے برکتوں سے خالی، اس 1 لاکھ پر یہ 10,000 بھاری ہو جائیں گے۔ اس 10,000 میں آپ جتنے خوش ہوں گے، جتنے مطمئن ہوں گے، جتنے سکون کے ساتھ ہوں گے، وہ 1 لاکھ جو بغیر برکتوں کے کما رہا ہے بندہ، وہ اس سے زیادہ پریشان ہو۔ یہ برکت کا یہ نزول، یہ انسان کی معنویت کو بڑھا دیتا ہے، انسان کی انر پیس کو بڑھا دیتا ہے، انسان کے اندر ٹرانکولیٹی کو جو اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہمارے سامنے موجود ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی خاطر ایک مسجد کو بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل کے ضامن ہے، ایک محل اللہ تعالیٰ اس کے لیے خصوصی اس عوض میں کہ اس نے مسجد میں حصہ لیا یا مسجد بنایا یا مسجد کے لیے تعاون کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی ایک محل اللہ نے وعدہ کیا۔ الحمدللہ یہ خوشخبری آپ کے سامنے رکھنا میں ضروری بھی سمجھتا ہوں، اور مجھے خود بھی مسرت ہے کہ ایک دیرینہ ہماری آرزو پوری ہو رہی ہے کہ اس مسجد کے افتتاح کے بعد سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی کہ اس مسجد جو تنگ جگہ ہے تو جگہ تھوڑی اور بڑھ جائے، یہ مسجد وسیع ہو جائے، اور میرے بھائی جاوید رحمہ اللہ ان کی بھی خواہش تھی کہ اس مسجد کی توسیع کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے جو 7 والی جو جگہ ہے اس کے لیے کوششیں بھی انہوں نے کی، لیکن الحمدللہ یہ بازو والی جو جگہ ہے 1200 اسکوائر فیٹ کی ہے، اس کی ڈیل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ یہ انشاءاللہ ہم مسجد میں شامل کریں گے، توسیع کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اور 1,45,00,000 پہ ڈیل ہوئی ہے۔ 2 مہینے کا وقفہ ہے ہمارے پاس میں، عید کے بعد، رمضان کی عید کے بعد یہ انشاءاللہ رجسٹریشن رہے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، تو آگے یہ مرحلہ بھی اللہ تعالیٰ طے کر دیں گے۔ تو آپ سے پہلی چیز ہے کہ ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ مسجد کی توسیع انشاءاللہ عمل میں آئے گی، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، دوسرے عام مساجد میں اور اس مسجد میں فرق یہ ہے کہ ہمارے اطراف میں جو مسجدیں ہیں تقریباً وہ مسجدیں ہیں جو جہاں پر شرکیات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، صحیح سنت پر قائم نہیں ہے، لیکن یہ مسجد جو قائم ہوئی ہے وہ اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے اور محمد رسول اللہ کی صحیح سنتیں اس میں ادا ہوں، یہاں سے سنتیں پھیلیں، سنتوں کی روشنی پورے عالم میں پھیلے، یہ جو ہے ہمارا اصل مقصد ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے تعاون کی اپیل ہے کہ جو کوئی بھی اس مسجد کی توسیع میں حصہ لینا چاہے، اپنے وسعت کے اعتبار سے وہ اپنے مال کو حقیر نہ سمجھے، چھوٹا سا اماؤنٹ بھی ہے وہ آپ کے لیے چھوٹا ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کے اخلاص کے اعتبار سے اور اس نیک کام کے اعتبار سے بہت بڑا اماؤنٹ اللہ تعالیٰ، اس چھوٹے اماؤنٹ کو اللہ تعالیٰ بڑا کر دیتے ہیں۔
ایک کھجور بھی آپ دیتے ہیں، ایک روپیہ بھی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی برکت سے ایک پہاڑ کے برابر اللہ اجر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہم میں کہ ہر آدمی کوشش کریں۔ آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں تک لے جائیں بات کو جو اس معاملے میں مدد کر سکتے، جو غنی ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جو صاحب ثروت ہیں، آپ ان تک اس مسئلے کو لے جائیں، ان تک فارورڈ کریں تاکہ وہ لوگ آگے بڑھ کر پہلا مرحلہ یہ جو ہے ہم زمین خرید لیں گے، انشاءاللہ رجسٹریشن ہو جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعمیر کا مرحلہ شروع ہوگا۔ اللہ جزاک خیر دے، بارک اللہ فیکم۔